اس نے نماز پڑھی ایک کونے میں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, سلام بلایا. آپ نے فرمایا سلو. صحابی سے فرمایا سلی فإنک لم تسلی, کہ تم نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, پھر بھی فرمایا سلی, نماز پڑھ. فإنک لم تسلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ اٹھا, دوبارہ گیا نماز پڑھنے, نماز پڑھ کے پھر آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر بھی یہی الفاظ تھے, سلی فإنک لم تسلی, نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. اب وہ پھر چلا گیا نماز پڑھنے. جب تیسری بار آ کے کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جتنی جیسے نماز جانتا تھا میں نے پڑھ لی ہے, آپ مجھے طریقہ سکھا. حالانکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے, اور پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے. تھوڑی سی جلدی کر رہا تھا, جلد بازی کر رہا تھا, تو نبی علیہ السلام کے الفاظ یہ نہیں تھے کہ نماز درست کر لو, تھوڑی سی ٹھہر لو. نہیں, پہلی بات یہ فرمائی سلی فإنک لم تسلی, نماز پڑھ. تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوا, حذیفہ کہتے ہیں بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے؟ ہم ہیں نا 50 سال کے نمازی ہیں, کبھی غور نہیں کیا ہم نماز پڑھتے کس طرح ہے. یہ طریقہ جو ہے نماز کا طریقہ, یہ تو مسلسل سیکھتے رہنا چاہیے اور سکھاتے رہنا چاہیے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا جی کتنا عرصہ ہوا ہے اسی طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں. 40 سال کا نمازی, کتنا بڑا نمازی ہوگا 40 سال سے نماز پڑھ رہا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بابا جی لو مت علی غیر الفطرہ التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی جس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو, جو طریقہ نماز کا تمہارا ہے, اگر اسی طرح ہی یہی نماز لے کر فوت ہو جاؤ تو تمہاری موت جو ہے وہ فطرت اسلام پر نہ ہوگی. کتنا بڑا المیہ ہے, ہماری نمازیں درست نہیں ہے, کتنا بڑا المیہ ہے. اس لیے نماز کا طریقہ اگر آتا بھی ہو, ازبر بھی ہو, پھر بھی دہراؤ, کہیں مسٹیک نہ ہو جائے, کہیں نقص نہ, کہیں غلطیاں ہاں اٹھ کر آئیں, گرم بستر کو چھوڑ کر آئیں, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہم سردی کے اندر مسجد میں آئیں, ہم نماز پڑھیں, اور اوپر سے کہیں آواز نہ آ جائے کہ بندے تو نے نماز تو پڑھی ہے, اللہ کے ہاں یہ نماز مقبول ہی نہیں ہے. اتنا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آج وہ طریقہ اس پہ آپ یقیناً آپ کو پتہ ہوگا, لیکن پھر بھی ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں, اس کو دہراتے ہیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے. اگر کہیں کمی رہ جائے تو ہمیں اس کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. ہمارے دوست موجود ہیں تو ہم پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتے ہیں. آپ پہ سوال انشاءاللہ سارا آنکھوں پر جو آپ پوچھنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. جہاں میں بول جاؤں وہ آپ بتلا دینا, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے. قبلہ رخ, بالکل قبلے کی طرف آپ نے اپنا چہرہ, اپنا سارا جسم قبلے کی طرف کرنا ہے. اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو پاؤں ہیں یہ اتنے کھلنے چاہیے جتنی آپ کی استقامت ہے. جیسے یہ کم کریں گے, ملائیں تھوڑا سا اور ملائیں اور ملائیں اور ملائیں, ملا دیں, اسی طرح کھڑے ہو گئے غلط. اب
دیکھ لیں، اگر آپ نے ایسے کھول دیا تب بھی غلط ہے، نہ تو زیادہ کھولنا ہے نہ ہی زیادہ ان کو بند کرنا ہے۔ آپ کی یہ جو جسم ہے اس کے مطابق، اب اس کے مطابق اگر آپ کھولیں گے تو یہ میرے ساتھ مل جائیں گے، صف میں مل جائیں گے۔ اگر یہ زیادہ کھولتے ہیں تو پھر ہمارے کندھے نہیں ملیں گے، جیسے کہ یہ کھولیں گے تو یہ، اب میں ہوں گا تو میں ٹیڑھا ہو جاؤں گا۔ اگر یہ پورے کھولیں گے تو اگر یہ کم کھولیں گے تو پھر مجھے یقیناً پاؤں ساتھ کرنا پڑے گا اور میں پھر بھی ٹیڑھا۔ لہذا صف کی درستگی کے لیے لازمی ہے کہ اتنے پاؤں کھلیں جتنے ہماری جسامت ہے، ہمارا جسم ہے، جتنی ہماری باڈی ہے۔ سیدھے کھڑے ہو گئے، جگہ کا تعین ہو گیا، جگہ پاک ہے، ہم باوضو آئے نماز کے لیے۔ تو نماز کے لیے بڑی اہم بات کہ زبان سے آپ نے اس کی کوئی نیت نہیں کرنی۔ نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ نیت جو ہے یہ عمل ہی دل کا ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو زبان سے نیت کر سکتا ہے، کیونکہ زبان سے نیت کرتے ہیں ارادہ، اور ارادہ زبان سے نہیں بلکہ دل کا نام ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور میں اکثر کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں، دشمن نہیں کہتے، دوست ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی اصلاح فرمائے کہ آپ کی ساری نماز عربی کے اندر ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا سارا عربی کے اندر ہے، سورۃ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیت آپ پنجابی میں کر رہے ہیں؟ بات تو سمجھنے والی ہے نا، کہ اگر یہ نماز کی جو نیت ہے یہ نماز کا حصہ ہے، اگر آپ زبان سے کر رہے ہیں تو پھر نماز کا حصہ آدھا پنجابی میں یا تھوڑا سا پنجابی میں باقی عربی میں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو پوری پھر پنجابی میں کر جائیں، پھر نیت بھی عربی میں کریں۔ نماز کی نیت انہوں نے عربی میں بنا لی، چلیں بھی اتنی نماز، یہ زور 4 رکھتے ہیں امام کے پیچھے، میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا ہم مان لیتے ہیں۔ کوئی راستے میں چلتے ہوئے ملتا ہے، السلام علیکم، ہر عمل سے پہلے نیت ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے، ہر عمل سے پہلے نیت ہے۔ جس عمل کی نیت نہیں وہ عمل نہیں ہے آپ کا، یاد رکھیں۔ اور ہم زبان سے نیت نہیں کرتے تو ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے، یہ یاد رکھنا، نیت فرض ہے۔ جس عمل کی نیت نہیں ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، لیکن دل سے کریں گے۔ اب یہ دوست جو زبان سے نیت پنجابی والی نیت کرتے ہیں، آپ جائیں بازار میں جائیں، کہیں بھی دوست سے ملے السلام علیکم، تو پہلے نیت سنا ہے، نیت کیا آپ سوال کیا کریں، ان کو نوٹ کریں، آپ ان چیزوں کو پوچھیں کہ آپ نے السلام علیکم کہنے سے پہلے کیا نیت کی ہے، وہ نیت پنجابی میں سناؤ، یقیناً اس کے پاس کوئی نیت پنجابی والی نہیں ہو۔ پھر نماز کے لیے رکھی تھی نیت، صدقہ کرنے سے پہلے کون سی نیت کی تم نے؟ کوئی اور نیکی جب کرنے لگے نیک تو پھر کون سی نیت کی ہے؟ کوئی نیت نہیں ہے، صرف نماز کے لیے انہوں نے پنجابی کے اندر نیت بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ نے نیت دل سے کرنی، کھڑے ہو گئے بالکل اسٹریٹ، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہنے ہیں، یا اللہ اکبر کہنے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد کریں اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا؟ یا آپ نے پہلے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اکبر کہہ دیا، پھر بھی ٹھیک ہے، زیادہ نہیں کھلنی چاہیے اور بند بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسنون رفع دین ہے، کرتے ہیں رفع دین کریں، یہ مسنون رفع دین ہے کہ آپ یہاں کانوں تک لے کے جائیں یا یہاں کندھوں کے برابر لے آئیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو غلط رفع دین ہے ہم اس کے طریقے بتاتے ہیں، کریں گے غلط رفع دین، یہ ایک طریقہ، دوسرا ایسے، یہ ان کے ہیں، اور ہمارا بھی ایک رفع دین ہے جو ہم رفع دین پہ اختلاف کرتے ہوئے بڑے ہو جاتے ہیں، مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں رفع دین پہ، بڑی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اس سنت پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، کرتے ہیں ہم، لیکن ہم بھی بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رفع دین بھی درست نہیں ہوتا۔ یہ کوئی رفع دین نہیں ہے، یہ کوئی رفع دین نہیں ہے، سن لیں، جہاں ان پہ حدیثیں ہم لگاتے ہیں نا کہ آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ کا رفع دین غلط ہے، تو ہمارا بھی یہ غلط ہے میرے بھائیو، اگر یہاں سے نیچے ہے تب بھی غلط ہے اور اوپر چلا گیا تب بھی غلط ہے۔
یہاں یہ جتنا یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے، یہ اس کی تعین کی گئی ہے، اس کی ڈائریکشن اس کی. تو آپ یہاں تک رفع یدین بلکہ بالکل تسلی کے ساتھ رفع یدین کریں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں. پہلا رفع یدین جو ہے یہ بالکل آپ کا، یہ آپ کی ہر، اور آپ کو پتہ ہے کچھ رفع یدین کرتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم لگاتے ہیں، تو یہ تکلف بن جاتا ہے بھائی، یہ تکلف ہے. ایسے 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 بڑا روک روک کے لاتے ہیں. اب ایسے رفع یدین کریں، ایسے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی بھی تیزی نہ دکھائیں کہ نظر بھی نہ آئے. وہ فوجی کا سلوٹ کہتے ہیں کہ فوجی جب ہاتھ لاتا ہے تو وہ سب دیکھتے ہیں، فوجی صاحب بیٹھے ہوئے، واپس جاتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا. ایسے ہی ہے، اتنی وہ تیزی کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو رفع یدین ایسے نہیں ہے، لیکن ایسے بھی نہ کریں کہ ایسے ایسے لاتے لاتے بڑا آدمی دیکھتا رہے کہ اس کو کیا ہے. یہاں تک کوئی کسی کا سوال ہے کوئی نہیں. ہاتھ باندھنے اس کے بعد ہاتھ باندھنے. اب ہاتھ باندھنے آپ نے اس کے متعلق 3 روایات ہیں، 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے نبی علیہ السلام ہاتھ کے اوپر ہاتھ، یہ ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ آ گئے. دوسرا آپ کا یہ ہاتھ کلائی کو پکڑ لے، یہ کلائی ہے اس کو پکڑ لے، یہ بھی درست. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا یہ ہاتھ، یہ جو پوری زرہ ہے، زرہ ہوتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، تو اس میں آپ کہیں بھی رکھ لیں، یہاں پہ رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں سے پکڑ لیں، ایسے کر لیں. یہ سارے کے سارے طریقے سنت سے ثابت ہیں. ایسے کر لیں، ایسے پکڑ لیں، ایسے رکھ لیں، یہاں تک لے آئیں. یہاں جو آپ کی کونی ہے یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے، یہ ہاتھ کو کراس آپ نے نہیں کرنا. اس سے پیچھے پیچھے آپ جہاں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی جو زرہ ہے، دایاں ہاتھ کو زرہ پہ، بائیں زرہ پہ رکھیں، اور زرہ کا جو تعین ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. اب سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے. یہ تو ہے نا ہاتھ کیفیت کیا ہوگی. اب یہ ہاتھ ہوں گے کہاں؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے. ایک ہی روایت آتی ہے سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی، اس کے علاوہ نہیں ہے. جو باقی ہیں نا، جو تحت سرہ کی روایتیں ہیں، وہ ساری کی ساری وہ بڑی کمزور روایتیں ہیں یا ضعیف روایتیں ہیں. باندھے جائیں ان میں سے آپ جیسے مرضی باندھ لیں، لیکن یہ جو آپ کی کونی ہے یہاں سے آگے آپ کے نہیں جانے چاہیے، اس سے پہلے آپ باندھیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے اس کو کڑا کے نہ رکھیں، بس نرم رکھیں، بالکل ہی نرم، تاکہ کسی کے ساتھ دھلیں بھی ہو سکتی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو سارا عمل میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہو رہا ہے. کوئی دوست اس کی مانگنا چاہے کتاب تو انشاءاللہ وہ پوری باحوالہ اس کو مل سکتی ہے. ساری دلیلیں الحمدللہ موجود ہیں. اب آپ نے کھڑے ہو گیا، آپ کی نظر، یہ جو نظر ہے آپ کی یہ ہونی چاہیے سجدے والی جگہ پر. مستحب ہے، مسنون نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، اپنی رحمت میں. جو ہی اس کی نظر اسراف کرتی ہے، اس کی نظر ادھر ادھر ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے نظر ہٹا لیتا ہے. مانا کیا ہے کہ نماز میں آپ نے فوکس کرنا ہے، مکمل طور پر آپ کی جو توجہ ہے وہ نماز کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے اس میں ہونی چاہیے. رکعتیں پوری کرنا مقصد نہیں ہوتا نا جی. اسلام نے وہ طریقہ دیا ہے کہ آدمی کھڑے ہوتا ہے نا تو پھر معتبر بھی لگتا ہے. اب ایسے آدمی کھڑا ہوتا اچھا لگتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے. یہ بھی ہم اوپر کو چاڑ گردن پہ لے جائیں نا تو وہ بھی نہیں ہے. یہ تو اپر سائڈ ہے، اپر سائڈ ہے جو نیک کی جو ہے نا یہ سینے کے اوپر بڑی اوپر ہو جاتی ہے. اپر سائڈ پہ تو نہیں مناسب ہی لگتا ہے، بندہ لگے گا یہ ایسے جیسے بڑا ٹیڑھا. بہرحال سینہ جو ہے یہاں سے لے کے یہ جو سینے کی ہڈی پوری آ رہی ہے، یہ ناف سے اوپر سارا سینہ ہے. تو اس پہ جہاں بھی آپ ہاتھ رکھ سکتے. اس کے بعد آپ نے جی بالکل جہاں اختلاف ہوگا بتا دیں گے، جہاں اختلاف ہوگا عورت کے اور مرد کے طریقے میں وہ آپ کو بتا دیں گے. بس اتنا سا اختلاف ہے کہ مرد کے یہ جو کندھے ہیں یہ اگر ننگے ہوں گے تو مرد کی نماز نہیں ہوگی. کندھے یہ ہیں ان پہ کچھ نہیں ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا، قمیض نہیں ہوگی یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی تو مرد کی نماز نہیں ہوگی.
عورت کے اگر جو ہے وہ سر ہے وہ ننگا ہوگا تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، بس اتنا سا ہے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے، عورت کی مرد کی اوپر ہونی چاہیے۔ مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو پھر اس کی بھی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، واضح حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد 8 تقریباً میرے مطالعے میں 7 سے 8 دعائیں آئیں۔ اللہ کو بائی مینی بھی ہے، سبحانک اللہ بھی ہے، سبحانک اللہ۔ اس کے بعد اور بھی کئی دعائیں ہیں، 8 دعائیں، ان میں سے آپ جو چاہے پڑھ لیں، ساری پڑھنا چاہیں ساری پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دعائیں تو سب کو آتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہے قیام، اب اس کے بعد ہم نے جانا ہے رکوع پہ۔ جی چلیں، رفع ذہن وہی رہے گا، یہ بالکل آپ کا سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بڑی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کریں، جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نماز کے اندر نہیں ہے۔ چلیں پھر دیکھ لیا، دوبارہ کروا دیں یا دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے، پھر رفع ذہن، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، دعا پڑھنی ہے، اور پھر وہی دعائیں آپ کو آتی ہیں۔ اس میں یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ چھوڑ دینے چاہیے۔ قرآن و حدیث اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن جو باندھ رہا ہے وہ بھی درست ہے، اور جو چھوڑ رہا ہے وہ بھی درست ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے یہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی نہیں فرمائے گا، یعنی کہ اس میں سختی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، فتویٰ نہیں لگانا کہ تو باندھ رہا ہے تو تیری نماز نہیں ہوئی، تو چھوڑ رہا ہے تو تیری نماز نہیں ہوئی، دونوں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے کھڑے ہونے ہیں، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد دعا پڑھ کے آپ نے چلا جانا ہے سجدے کے اندر، دوبارہ کھڑے، دوبارہ کھڑے۔ رکوع میں جانے کا، رکوع سے سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ نہیں ایسے جائیں گے، دوبارہ ایسے، پہلے گھٹنے، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اب کھڑے ہوں گے، جب سجدے میں جانا ہے زمین پر سب سے پہلے گھٹنے لگنے چاہیے یا آپ کے ہاتھ جانے چاہیے؟ جو سنت سے ثابت ہے وہ ہاتھ ہے، سنت سے ثابت ہے وہ ہاتھ ہے کہ آپ کے پہلے ہاتھ جانے چاہیے، گھٹنے نہیں جانے چاہیے۔ تو کچھ لوگ یہ پہلے گھٹنے رکھتے ہیں تو اصلاح ان کی بھی ہو جائے۔ چلے جی آپ جائیے، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ پیچھے سے آپ نے ایڑیاں ملانی ہیں، ایڑیاں آپ کی ملی ہونی چاہیے۔ یہ جو ہاتھ ہیں یہ آپ کے وہی رفع ذہن والا کہ یا آپ کے کندھے کے برابر ہو جائیں یا کان کے برابر آ جائیں، رفع ذہن رکھنی ہے، انگلی بالکل سیدھی رکھنی ہے، اور یہ تھوڑا سا کھول لیں۔ اس میں مبالغے کا آیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کا سجدہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی یہ جو بغلوں کی سفیدی ہے وہ صحابہ کہتے سے نظر آتی تھی، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر سکتا، تو یہ بھی سجدہ آپ کا کھلا ڈلا ہونا چاہیے۔ 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے، 7 ہڈیوں پہ، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ناک بھی ہماری لگی ہو، پیشانی بھی لگی ہو، دونوں ہاتھ بھی لگے ہوں، گھٹنے بھی لگے ہوں، دونوں پاؤں بھی لگے ہونے چاہیے۔ یہ اگر آپ کا ناک نہ لگانا، یہ یاد رکھیں، اگر سیدھے میں زمین پر اگر آپ کا ناک نہ لگا پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہ ہو تو نماز۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ناک کو لازمی لگانا ہے، تو یہ سجدہ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ اس کو بالکل ہی وہ کہتے ہیں 90 ڈگری پہ رکھیں۔ بھائی اس کو 90 ڈگری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا یہ جو آپ کے یہ جو رانے ہیں آپ کی، یہ آپ اس سے الگ ہونی چاہیے۔ سجدہ آپ سجدے میں یہ آپ کی جو ران ہے، یہ جس کو پٹ بھی پنجابی میں کہتے ہیں، یہ اس سے الگ ہونا چاہیے۔ باقی اور دیکھ لیں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ہم دوبارہ ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ وہ جی بکری کا بچہ گزر سکے یا نہ گزر سکے؟ گزر سکے بتا دیا، گزر سکے جی گزر سکے۔ مبالغہ ہے نا، اس میں مبالغہ کہ ہاتھ کتنے کھولیں گے وہ، جی پوچھنا کچھ؟ وہ تو مجبوری بن گئی نا آپ کی، اضطراری کیفیت میں تو تھوڑا سا بدل بھی جاتا ہے مسئلہ، کوئی حرج نہیں، اکیلے کی بتا رہے ہیں، تو اس وقت آپ خود کھول نہیں سکتے، اتنا آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ اچھا، سجدے میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہ نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ فقہ والے کہتے ہیں کہ سجدہ آپ کا ہو جائے گا اگر آپ کے پاؤں لگے ہوں اور آپ کا چہرہ لگا ہو، پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔
अब मैं कहता हूँ ये कौन कर सकता है ऐसे? हो सकता है ऐसे? क्यों नहीं कर लोगे ऐसे? कैसी फिक्र निकाली बाकी बाद में। ठीक है जी, यहाँ आपका ये सजदा था। इसमें कोई और है तो दोबारा इधर को मुँह करवा के सजदा करवा दें एक बार, ताकि फिर भी 7 रकान 7 जो हड्डियाँ हैं 7 ये उंगलियां आप मिलाएंगे, सर बिल्कुल किबला की तरफ करेंगे। ये आप देख लें, आप अड़ियाँ एरिया जो आप लिए चाहिए, ये इनसे के साथ जुड़े ना, बाकी लागू ठीक है। हाथ खुले होने चाहिए और हाथ जो है वो आपके कानों के बराबर होने चाहिए या कंधों के बराबर होने चाहिए। आगे ज़्यादा नहीं निकालने, बड़ा आगे। और नबी अलैहि सलाम ने मना किया है कि ये जो है आपकी कोनियाँ ज़मीन पे नहीं लगनी चाहिए, जैसे कि वो कुत्ता बैठता तो बिछा के बैठ देता है ना ये साथ, उसी तरह नहीं, बल्कि इसको खुला डुला रखना चाहिए और खड़ा रखना चाहिए। जी ये है आपका सही, समझ आइए। चलें जी बैठे, इधर घूमूंगा। ये 7 हो गया कि 8 हड्डी हो गए? 8 नहीं 7 है, इसको एक हड्डी गिना गया है। ये ये एक ही हड्डी है ना जी, ये देखो ना, ये एक हड्डी आ रही है, 7 है। ये 7 बनती हैं। अब यहाँ बैठ गया, ये 2 सजदों के दरमियान आपने दुआ पढ़नी है रब्बी फिरली। अब उसके बाद ये आप तशहद बैठे हुए, पहली रकअत आपकी मुकम्मल हो गई है। अब तशहद आप बैठे, तशहद में आपने वो तरीका इख्तियार करना है, जो आपका दायां हाथ है उसको आप ये बना के या ये बना के या ये बना के या ये बना के रख लें वो, और इसको आपने ऐसे ही बैठना है पूरे तशहद में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक। ठीक हो गया। और इसको ये यहाँ भी हो सकता है, कुछ तो एक तरफ नजर ऐड कर नहीं थी ये वेट एक तरफ नहीं वो तो मैं इतने नजर वेट बिल्कुल वेट एक तरफ नहीं, वो तो है ना, रिवायतें सारी पढ़नी चाहिए। सारी रिवायतों को देख के जो तरीका एक दो तरीके निकलते हैं वो ठीक है। तो ये आपका आ गया जी, ये आपका ये जो आपकी है घुटना यहाँ भी रखा जा सकता है और रान पे भी रखा जा सकता है, पीछे भी रखा जा सकता है और आगे भी रखा जा सकता है, दोनों तरीके मौजूद है। और बायां जो है ये घुटने से आगे नहीं होना चाहिए, ये कैसे? ये अब रखा हुआ बैग, ये आपका हाथ जो बायां है ये ये घुटना आपने इससे पकड़ लें, और ये आपकी जो हड्डी है ये तनी होनी चाहिए। ठीक है, ताहियात में जी पकड़ना तो नहीं है, देखना कैसे ताहियात में जैसे ही हमने पकड़ा हुआ ये सही है। हाँ ठीक है, पकड़ना भी पकड़ के चाहिए, बाजू सीधा होना चाहिए। सीधा होना चाहिए बाजू। नहीं पकड़ा ये सब्जी ये जो शादी वाले उंगल है ये कितनी उठवानी चाहिए? हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये उंगली जो है आपकी, ये थोड़ा सा ये आगे वाला पूरा ये झुका होना चाहिए। ठीक है, और जब आप तशहद पढ़ रहे हो तो इसको थोड़ी हरकत भी लेनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, दूसरे वाले को भी अपनी तरफ तवज्जो करते हैं, वो दूसरी है इसको थोड़ी सी हरकत दे। मैं थोड़ी सी क्यों कह रहा हूँ? हाँ ऐसे ही है, वो नहीं करते जी, थोड़ी सी क्यों कह रहा हूँ? वो इस उंगली को हरकत नहीं दे रहे थे, और कुछ सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी इसको हरकत दे रहे थे। अब जो नहीं देता ना वो भी दुरुस्त है, हरकत जो नहीं देता वो भी दुरुस्त है, क्योंकि हदीस मौजूद है। अब जो दे रहा है वो भी दुरुस्त है, लेकिन ये तेजी वाला मामला जो है ना वो समझ से बाहर है। आप उसको देते रहे अस्सलाम वालेकुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ सिर्फ खड़ी करनी है और उसे मारनी ऊपर को, वो कोई नहीं है भाई जान। इसको हरकत देते रहना चाहिए आस्ता आस्ता। और ये मसनून बात है कि जब आप तशहद में बैठे हैं तो आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, तशहद में बैठ कर आपने उंगली को देखना है, ये मसनून है, ये साबित है। ये पाँव खड़ा, दूसरे जो बायां पाँव है या खब्बा पाँव है उस पर आपने बैठ जाना है, ये पहला तशहद है। इसी तरह अब आपने तबर्रुक करना है, जब आपने सलाम फेरना है फिर आपने नीचे हो जाना है, और जो बायां पाँव आपका उसको आपने दाईं टांग से नीचे आगे निकाल देना है, बैठना आपने नीचे सब पे ज़मीन पे। ये तरीका है, ये 2 तरीके हैं। अच्छा आप बैठे, अब आपके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना है, कहें इतना होना चाहिए कि आपके जो सारे ये पीछे चले जाएँ बस। कुछ लोग मैंने देखा है जमात बैठे होते हैं अस्सलाम वालेकुम जमात के साथ, देखते हैं और उसको नहीं बताओ बैठे, फिर ऐसे नहीं भाई ये नहीं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम।
ये थोड़े से पीछे चलेंगे तो आपका सलाम होगी, ये तरीका तो ये है। न तो डबल जा सके तो उसी जा सके। हाँ, अब ये तो एक ऐसे नहीं देखना भी पीछे कौन है। कुछ मैंने भी मैं देखता हूँ कहते नहीं बात का भूल जाते हैं, वो ऐसे दिखते हैं मजे के साथ। ये कोई तरीका नहीं है, आप थोड़ा देखें बस। उसके बाद नमाज आपकी मुकम्मल होगी। आपने पहला जो लफ्ज़ कहना है अल्लाह अकबर ऊँची कहना है, उसके बाद सारे अज़कार हैं कर दें, उनकी बड़ी फजीलत है। ये रिवायत भी है कि अगर जमात के साथ आप पढ़ रहे हैं तो तब जब तक इमाम पीछे मुँह नहीं फेरता आप वैसे बैठे हैं जैसे आप बैठे हैं। जब वो फेर लेता है मुँह फिर आप सब तोड़ भी सकते हैं।